کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی کلینک کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک اس سلسلے میں چنا ہے، بہت ہی کامن سی بیماری ہے، بہت ہی تقریباً ہر گھر میں ہی یہ ہو جاتی ہے، اور عموماً اکثریت چھوٹے بچے جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا بیماری کا تعلق بھی ہمارے کھانے پینے کے معاملات اور صفائی ستھرائی کے معاملات سے ہے، اور اگر اس بیماری کو صحیح طریقے سے علاج نہیں کرایا جاتا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کو ہم اسہال یعنی دست کی بیماری کہتے ہیں۔ الٹی اور دست دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں میں بالخصوص اور بڑوں میں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جو کہ بیسیکلی آپ کے فوڈ کے ساتھ، غذا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کھانا انسان کی فطری ضرورت ہوتا ہے۔ کھانے کی نالی جو آپ منہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑی آنت کے آخری حصے تلک وہ جاتی ہے۔ منہ کو کھانے کی نالی کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں جانے والی غذا کا جو کوالٹی چیکنگ سسٹم ہے وہ اتنا عمدہ بنایا ہے کہ انسان سوچ کے بڑی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سسٹم جو ہے آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بڑی آنت کے آخری حصے تک جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوالٹی کنٹرول سسٹم آنکھ سے کیا ریلیٹڈ ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ کھانے کی کوئی بھی شے جب سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، کوئی پھل ہے گلا سڑا تو نہیں ہے، کوئی سبزی ہے باسی تو نہیں ہے، کوئی کیڑا تو نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس کو آنکھ آپ کی دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور یہ پھل کھانے کے قابل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان چیزوں میں یعنی کہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اگر وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی شکل یا رنگ تبدیل کر لیتی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے۔ تو آنکھ کی جو چیک پوسٹ ہے بیسیکلی، جب وہاں سے وہ کلیئر ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو منہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو اللہ عز و جل نے ہمارا یہ جو اسٹرانگ چیکنگ سسٹم دیا ہوا ہے، اگر ہم اس سے برخلاف جا کے بات کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس چیز کا شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو دست میں، الٹی میں مبتلا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے آپ جو سسٹم بتا رہے ہیں، عموماً جو چیزیں کھائی جاتی ہیں تو بظاہر وہ بالکل صاف بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ نے آنکھ کے جو آپ کی بیسک جو آپ کی چیک پوسٹ ہے آنکھ کی، وہاں سے اگر آپ کلیئر ہو جاتی ہے صحیح، تو اگلا آپ کا جو چیک پوسٹ آتا ہے وہ آتا ہے ناک، یعنی کہ ایک چیز ہے صاف ستھری نظر آ رہی ہے آپ کو، بالکل صاف ہے، خوشبو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے اس کو سونگھ کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کی خوشبو بھی ٹھیک ہے اور پھر اگلی جو آپ کی جو چیک پوسٹ آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے زبان آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیسٹ کیسا ہے؟ ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں کڑوا تو نہیں ہے، بہت زیادہ ترش تو نہیں ہے، بہت زیادہ پھیکا تو نہیں ہے، مطلب جب وہ ٹیسٹ اگر اس قابل ہوتا ہے
تب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جب اس کے بعد آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ کا معدہ آ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, معدہ بھی ایک طرح کی آپ کی چیک پوسٹ ہے. معدے کے اندر جب کوئی کھانا آپ کا جسم میں جاتا ہے, کھانا جاتا ہے, تو کھانے کی جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے جو انزائمس نکلنا شروع ہوتے ہیں, جو آپ کی باڈی کو نقصان پہنچانے والے اجزاء اگر کسی طریقے سے معدے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک طرح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو وہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ وومٹنگ, متلی کی کیفیت جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ سگنلز آپ کے دماغ تک پہنچتے ہیں, دماغ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ایک چیز آپ کے معدے میں پہنچ گئی ہے. تو وہ نوزیا یعنی وومٹنگ, متلی کی کیفیت جو آپ کو فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے. جب یہ بہت ایگریسو قسم کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سگنل جو دماغ سے نکلتا ہے وہ آپ کے مسلز جو ایبڈومن کے اور اس کے جو ہوتے ہیں معدے کے مسلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر اتنا پریشر کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ وہ چیز قدرتی طور پہ وومٹ آؤٹ ہو کے باہر نکل آتی ہے, یعنی کہ الٹی کی شکل میں باہر نکل آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بظاہر ہم نے کھا لی, اگر اس میں کوئی نقص ہوا بھی, معدے میں چلی گئی, تب بھی وہ باہر آ سکتی ہے. بالکل الٹی کی صورت میں, الٹی کی صورت میں باہر, مطلب یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو باہر نکال دیا جائے. لیکن اب اگر بالفرض وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ معدہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو آپ کے پاس اگلی چیک پوسٹ پھر ایک اور آتی ہے جو کہ آتی ہے بڑی آنت کی صورت کے. صحیح. جب آنت میں یہ چیز جاتی ہے تو آنت میں بھی سیم یہی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں سے بھی جو آنتوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے انزائمس اور سیکریشنس اور پانی کی مقدار ضرورت سے زیادہ نکلتی ہے تاکہ اس کی ڈائجیشن میں, اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کرنے میں مدد دیں. ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے اور پیٹ میں جو ہے نا مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے, وہ سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اندر آپ کی آنتوں میں وہ ایک طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. اب وہ اس چیز کو ایکسپیل آؤٹ یعنی کہ باہر نکالنے کے لیے وہ پھر دست کی صورت بن جاتی ہے. اچھا. وہ موشن کے ذریعے وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان دے رہی ہوتی ہے وہ موشن کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم اللہ عز و جل نے بنایا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس کے برخلاف جاتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, یہ چیز خراب ہے, آنکھ سے نظر آ رہی ہے, پھر بھی کھا رہے ہیں تو پھر آپ صحت خراب ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ چیز کڑوی ہے, ترش ہے, بہت زیادہ مرچیں ہیں اس کے اندر, یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اس کے اندر, تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ مثال کے طور پہ آپ چلیں ٹھنڈا یخ پانی بھی اگر آپ پیتے ہیں, اگر ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے تو وہ آپ کے حلق کو جا کے لگتا ہے, تو وہ بھی آپ کو لیے انفیکشن کریٹ کرتا ہے, آپ کو پرابلم کریٹ کرتا ہے, آپ کے سور تھروٹ ہو جاتا ہے, بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے نیچر سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس ساری چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا جسے الٹی ہو جانا یا پھر یہ موشن ہو جانا, کیا اس کا تعلق صرف کھانے سے یا پینے کی پانی سے یا پینے کی چیز سے بھی کوئی اس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھیں کھانے پینے دونوں چیزوں سے آ گیا نا. اگر آپ مطلب بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پیٹ میں گئی, صحیح, چاہے وہ پینے کی چیز ہو چاہے کھانے کی چیز ہو, اور وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اندر جا کے آپ کو پرابلم کرے گی اور وہ آپ کو تکلیف کرے گی. اب جیسے اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی غذا پیٹ میں گئی, وہ کھانے کی صورت میں یا پانی کی صورت میں, غذا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں یا جراثیم مکس ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں غذا میں تو مسئلہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب اس میں جراثیم ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر غذا میں جراثیم نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اب جیسے کچھ ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے جیسے گوشت کھایا, گوشت اگر پورا پکا ہوا نہیں ہے, کچا گوشت کی صورت ہے, یہ بھی ہضم نہیں ہوتا, ہاضم نہیں ہو پاتا, پھر اس کے بعد اس میں پیٹ کا پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ایبڈومنل کریمپ وغیرہ اس کے اندر مل جاتے ہیں. سب یہ گوشت میں تو وہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ آپ جب گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی, جب گوشت ہم کھا رہے ہوتے ہیں, بالخصوص پچھلے دنوں میں جو عید الاضحیٰ کا سلسلہ چل رہے تھے, تو اس کے اندر جو ایک روٹین ہوتی ہے کہ کچا پکا گوشت عمومی طور پہ سیک کے باربیکیو ٹائپ کا بنا کے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کھاتے ہیں تو وہ کچی پکی پیٹ میں جا رہی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈائجیشن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں اس نے ڈائجیشن کرنی ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں پیٹ میں گئی اور وہ آدھے گھنٹے میں ڈائجسٹ ہو جائے, اس نے اپنے 3-4 گھنٹے ڈائجیشن میں لینے. اب لازمی سی بات ہے کوئی ایسی چیز گئی ہے جو آلریڈی اس کنڈیشن میں ہے کہ کچی ہے,
اور وہ آپ کے پیٹ میں جاتی ہے. پیٹ میں جانے کے بعد تو اس نے پرابلم ہی کریٹ کرنی ہے. صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ پیٹ میں جانے کے بعد پرابلم نہیں کریٹ کرے گی. جب وہ پیٹ میں جائے گی تو آپ کے مسلس کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا, ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا, اور اس ایکسٹرا کام کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایسیڈیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے, اور کیا کہتے ہیں درد شروع ہو جاتا ہے. بعض کنڈیشن میں جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے, بھاری پن محسوس ہونے لگ جاتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو کھانے کے بعد بھاری پن ہو جاتا ہے پیٹ میں, گیس وغیرہ ہو جاتی ہے, اس سے کیا کھانے کی سے تعلق ہے یا زیادہ کھانے سے تعلق ہے؟ دیکھیں بات جو کھانے میں یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اوور ایٹنگ جو ہوتی ہے نا, اوور ایٹنگ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور اوور ایٹنگ اگر نہ بھی ہو تو آپ کی وے آف لائف کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کھا پی کے بیٹھ گئے, کوئی ایسی بالخصوص رات کے ٹائم کھا پی کے سونے کی عادت ہے, سو جاتا ہے تو پیٹ میں لازمی بات ہے اس کو وہ ڈائجیشن کا ٹائم تو نہیں ملتا, اس کو ایک پراپر طریقے سے ڈائجیشن نہیں ہوتی ہے. کھایا آپ نے 11 بجے 12 بجے کھانا کھایا, اس کے بعد آپ نے بستر پہ لیٹ گئے, اور جو اس کا ڈائجیشن کا پیریڈ ہوگا وہ جا کے 3 سے 4 بجے قریب جا کے پورا ہوتا ہے. وہ جا کے 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو ڈائجیشن کے اندر. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ کے مسل سارے ریلیکس ہو رہے ہیں. ریلیکس مسل اتنی تیزی کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب دن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے مسلس بھی آپ کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اس کی وجہ سے گیس بھی پیدا ہوتی ہے, پرابلمس بھی ہوتی ہیں, قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے, کسی صورت میں ڈائریا کی شکایت بھی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً یہ کلینکس وغیرہ میں آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ اکثر لوگ یہ آ کے بولتے ہیں فوراً کہ جیسے مجھے 2 دن سے موشن لگے ہوئے ہیں, تو ڈیفینیشن تعریف کیا ہے موشنز کی, کہ کتنی تعداد میں روزانہ ہوں تو ہم بولیں گے ہاں اس کو ڈائریا ہو گیا؟ دیکھیں ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ڈائریا بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ڈائریا کیوں ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. ڈائریا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ لوز واٹری موشن ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ پانی والے دست ہوں, وہ ڈائریا کی صورت کہلاتی ہے. یا اس کے اندر بلغمی اخراج ہو, چکناہٹ وغیرہ ہو, یا خون آنا شروع ہو جائے, تو ڈائریا ڈیسینٹری کی صورت بن جاتی ہے, پیچس کی صورت جس کو بن جاتی ہے. یہ بیسیکلی اس کی ایک تعریف ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کلینک میں آتے ہیں کہ ایک موشن ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچے کو موشن ہو گئے. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک موشن ہو گیا. اب اگر ہم ان کو بولتے ہیں کہ نتھنگ ٹو وری, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایزیلی جائیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں. عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ بچوں میں جو موشن وغیرہ ہوتے ہیں, انفیکٹو جو موشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اکثریت موشن میں دوا کی حاجت نہیں ہوتی ہے. صرف آپ ان کو جو ہے نمکول کا پانی دیں گے تو وہ اس سے بہتری آ سکتی ہے, یا پروبایوٹک دے سکتے ہیں. پروبایوٹک کا تو ایک رجحان آج کل چلا ہے کہ جو ساشے وغیرہ ملتے ہیں, لیکن ہم نیچرلی پروبایوٹک کی طرف جاتے ہیں. کیلا از اے بیسٹ پروبایوٹک, اور دہی از اے بیسٹ پروبایوٹک. اگر آپ ان کو آپ استعمال کرائیں, پروبایوٹک مدنی چینل کے ناظرین کی یہ ہے کہ جو ایسی چیز جو آپ کو دست روکنے میں مدد دیتی ہے قدرتی طور پہ, اس کو ہم کہتے ہیں پروبایوٹک ہے. تو اگر آپ کیلا یا اس میں ڈاکٹر صاحب دہی کا استعمال کیسا؟ بیسٹ ہے دہی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آپ میری پسند کی چیز کا بیان فرما رہے ہیں, دہی پسند ہے ماشاء اللہ. تو بابو پھر دہی کے بندی پھول دے دیں آپ. دہی پہ پورا سلسلہ کر لیں گے نا انشاءاللہ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کہ جن کو اگر موشن لگے ہوئے ہیں, بظاہر بھلے 1 ہو یا 2 ہو یا زائد مقدار میں ہو, تو کیا ان کو اپنا کھانا پینا ویسے ہی رکھنا چاہیے یا کھانے پینے کی مقدار کم کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانا پینا بالکل ہی نیچے کی طرف لے آتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. ڈائٹ لینی چاہیے, لیکن ہلکی ڈائٹ لینی چاہیے. ہلکی ڈائٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا اس کا بند کر دیں. ہلکی ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ سافٹ ڈائٹ ہو, ہیوی نہ ہو, جیسے نان ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, اور دوسری جیسے بریانی شریانی, اس قسم کی ہیوی ڈائٹس جو ہوتی ہیں ان سے تھوڑا کھچڑی لے لیں, سافٹ ڈائٹ, ہاں سافٹ ڈائٹ, دلیا ہے, کھچڑی ہے, سابودانہ ہے, دہی لے لیں, جوسز لے لیں, بیسٹ ہے. تو وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ کھانا نہیں دیتے ہیں, ایک تو پانی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے اس کو باڈی کے اندر سے, جسم کے موشن کی صورت میں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اوپر سے کھانا جو نہیں کھایا جا رہا ہوتا اس کی وجہ سے بھی جو ہے جسم میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, اور کمزوری کی نقاہت کی کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو کھانا کبھی بھی کسی بھی صورت میں بند نہیں کرنا چاہیے.
اچھا، اس میں دستوں کے حوالے سے دستوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں. صحیح. دستوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں. اس کے اندر بیسیکلی جو کلر ہوتا ہے، کچھ دست ایسے ہوتے ہیں جس میں گرین کلر کا اسٹول ہوتا ہے، جیسے بڑے بچے جو ہے ہرے ہرے موشن کر رہے ہیں، گرین کلر کا اسٹول کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ بھی ہوتی ہے. دوسرے میں وہ ہوتی ہے اپنا بلغمی اخراج ہوتا ہے، میوکس ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. تو دونوں کی ٹریٹمنٹ کم و بیش ایک آدھ چیز کو چھوڑ کے ایک جیسی ہوتی ہے، اور دونوں میں ایک بڑی کامن سی چیز یوز کی جاتی ہے جس کو ہم آپ نمکول کہتے ہیں. وہ بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم کسی دوا کو استعمال کریں، اگر نمکول کو آپ استعمال کریں تو عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھروں میں دوائیاں شروع کرا دیتے ہیں، اپنے طور پہ دوائیاں شروع کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں 2-3 چیزیں تھیں. جیسا کہ کوئی ینگ بچہ ہے، اس کو موشنز ہو جاتے ہیں 3 یا 4 سے زائد، اب یہ فوری طور پہ گھر میں ان کو کیا ٹریٹمنٹ پلان کر لینا چاہیے؟ سب سے فوری طور پہ تو جو آپ کا نمکول کا پانی ہے نا، وہ آپ وہ شروع کر دیں. وہ آپ اب جیسے کسی کو موشنز بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ بچے کو یا کسی بڑے کو بخار بھی ہو رہا ہے، پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں دوا لینی ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ کو بخار ہو رہا ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ٹائپ کی بھی آ رہی ہے. ہاں، مروڑ ٹائپ کے ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دست کی پوزیشن بھی موجود ہے. پوزیشن کیا ہے؟ آیا لوز واٹری موشن ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ پانی کی کمی ہو رہی ہے اس کے اندر، تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. پھر اس میں آپ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کے دست کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں ایک آدھ لوز موشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹیمپریچر، آپ سمپل کوئی بھی بخار کی دوا دے کے اس کو سبسائڈ کیا جا سکتا ہے ایک آدھ خوراک کے بعد، اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. عموماً یہ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھا جاتا ہے کہ فوری جیسے جی پی کلینک وغیرہ کے اوپر جا کے تھوڑے سے بھی 1-2 موشنز کے بعد فوری طور پہ ڈرپ کی ترکیب بنا دی جاتی ہے. تو 1-2 موشنز ہیں یا 2-3 دن کے اگر ڈائریا کی ہسٹری دے رہا ہے، فوری ڈرپ لگانا کیسا؟ دیکھیں، ڈرپ کے معاملے میں بڑا چوزی ہوتا ہوں. صحیح. اس میں یہ ایک میرا اپنا کانسیپٹ ہے کہ جو بھی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، جب تک لے سکتا ہے منہ سے اگر کھا سکتا ہے تو اس کو ڈرپ کی حاجت نہیں. صحیح. میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اتنی ایزیلی نہیں لیتے ہیں، منہ سے نہیں کھاتے ہیں. خاص طور پہ بالخصوص جو نمکول وغیرہ کا پانی ہے، وہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا عجیب سا ہوتا ہے، اس لیے بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو. اور بچوں کے اندر یہ تھوڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لیا جائے. تو بچوں میں اگر پانی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے، اگر پانی کمی ہے تو ان کو اکارڈنگ ٹو دا ویٹ، عمر اور وزن کے حساب سے جو لیکوڈ پانی دینا چاہیے ڈرپ کے ذریعے اگر حاجت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کریں تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پانی کی کمی ہو گئی، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو جیسے اس کے کون سے علامتیں ہوں گی بظاہر طور پہ جو مدنی چینل کے ناظرین کو سن لیں تو ان کو توجہ دے دیں کہ یہ علامتیں اگر ملی تو اس سے سمجھ آئے گا پانی کی کمی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی علامت جو بچے میں نظر آئے گی، 2-3 نظر آتی ہیں. بچہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، ان میں تقریباً ایک آدھ چیز کو چھوڑ کے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ زبان کا خشک ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ بچوں میں بھی ملے گی، بڑوں میں بھی ملے گی آپ کو. آنکھیں اندر کی طرف چلا جانا، دھس جانا جس کو آنکھیں کہتے ہیں نا، یہ بچوں میں بھی ملے گی، بڑوں میں بھی ملے گی آپ کو. اسکن جو ہے آپ کی، اگر آپ نارملی اسکن کو آپ ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ فوری طور پہ بیٹھ جاتی ہے. اگر وہ جو ڈی ہائیڈریشن والی اسکن ہوگی وہ بہت سلولی بیٹھنا شروع کرے گی، آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہوگی. یہ بچوں میں بھی ملے گی اور بڑوں میں بھی ملے گی. ڈی ہائیڈریشن میں بلڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے گا؟ بالکل. مسلز وغیرہ کے اندر بھی ویکنیس آ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی آپ کا پانی لاس نہیں کر رہا باڈی کا، آپ کا الیکٹرولائٹ لاس کر رہا ہے. جو نمکیات ہے وہ بیسیکلی ضائع ہو رہی ہے. جب نمکیات ضائع ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی تمام پوری باڈی پہ یہ افیکٹ پڑتا ہے، بالخصوص آپ کے جسم پہ، پنڈلیوں پہ، رانوں پہ بڑا شدید قسم کا درد یعنی کریمپس کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بیسٹ ذریعہ یہی ہے کہ آپ اورلی پانی استعمال. اسی طرح جیسے یہ موشنز ہو گئے، اس میں نمکیات پانی وغیرہ نکل رہے ہیں. اب جیسے الٹی ہوتی ہے تو الٹی میں بھی نمکیات پانی وغیرہ نکل جاتے ہیں؟ بالکل الٹی میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. ہاں، اب اگر اس کو الٹی ہو رہی ہے اور موشن بھی ہو رہے ہیں
تو اب اس کو انڈیکیشن بنتا ہے کہ اس کو پانی کی کمی کس طریقے سے پوری کرنی ہے، فوری طور پہ وہ فوری طور پہ اگر پوری کرنی ہے اور ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہے تو لیکن یہ ڈاکٹر ایگزامن کرے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا، اس کا بلڈ پریشر سے پتہ لگے گا کہ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ لوور سائڈ پہ چلے گا، پلس وغیرہ بھی گر گئی تو انڈیکیشن بنے گی ڈرپ کی، ورنہ ادروائز یہ اورلی بھلے چھوٹا ہو بڑا ہو اورلی انکریج کیا جاتا ہے. زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اورلی انکریج کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو نمکول کا پانی استعمال کروایا جائے. اچھا، اس میں جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر پاتے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے میں نے 2-3 نشانیاں اگر بتائی ہیں، جیسے گھر میں اگر ہوتا ہے تو اس سے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہے، یعنی آنکھیں جو ہیں اندر کی طرف چلے جاتی ہیں، ظاہری طور پہ نظر آ جاتی ہے، عام آدمی اس کو پہچان سکتا ہے. اسی طرح زبان کو بھی چیک کر سکتا ہے کہ زبان آپ نارملی دیکھ لیں، اپنی زبان پہ صرف ایک انگلی الٹی کی طرف کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک اسٹکی چیز مل جائے گی، لیکن جب آپ ڈی ہائیڈریشن والا پیشنٹ ہوگا تو آپ لگائیں گے تو زبان آپ کو کھردری ملے گی اور ڈرائی ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان پہ ڈی ہائیڈریشن موجود ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے. اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو میں اسکن ٹرگر کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے لوگوں کو سمجھنا. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ جلد ہے، اگر ہم اس جلد کو ایسے فولڈ کر کے اٹھاتے ہیں، کلوز اگر لے لیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے فولڈ کر کے اٹھائی ہے. اب اگر اس کو دیکھیں میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ واپس چلے گئی ایز اٹ از اور یہ بالکل نارمل ہو گئی ہے. لیکن جو ڈی ہائیڈریشن والی پوزیشن ہوگی اس کو ہم فولڈ کر کے اٹھائیں گے تو یہ آہستہ 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 جائے گی، ایسے سلولی جائے گی. تو اس کی پوزیشن میں یہ ہوگا کہ اس کو کمزوری ہو رہی ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، ایزیلی گھر میں آدمی جج کر سکتا ہے اس کو. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا اب یہ ساری صورتحال تو جو ہے ایسی ہے کہ بڑوں کے لیے، بچے بڑے سب دونوں کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسی انداز سے. بالکل، دونوں میں. اب عموماً صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ صورت ہو جاتی ہے، اب رات میں ہو گئی جیسے کہ اب جیسے سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ بس ڈرپ لگا دیں آپ، تو کھانا پینا بھی بند کر دیا اور یہ ساری چیزیں. تو فرسٹ ایڈ کی صورت میں سب سے پہلے کتنے جو ہے دست ہو جائیں تب گھبرا جانا چاہیے یا پریشان ہو جانا چاہیے؟ عموماً بعض ڈاکٹروں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں یار 2-3 ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، اور بعض بہت جلدی ڈرپ لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں فرسٹ ایڈ کی صورت میں کیا ہو، کھانا پینا بند کر دیا جائے یا کوئی ایسی صورت میں کوئی ایسی ٹیبلٹ لی جائے؟ میں انشاءاللہ خلیل بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ کال بھی ہم لیں گے تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے، جیسے کہ بڑے بوڑھے جو ہیں یا جو ہیں وہ یونانی انداز میں بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں پانی کا کتنی مقدار ہونی چاہیے، یعنی کتنا پانی پینا چاہیے، اور کیا ایسی چیز لینی چاہیے جس سے فرسٹ ایڈ کی صورت مطلب ہو جائے؟ اب رات میں 1-2 موشن ہو گئے، کیا وہ ہاسپٹل بھاگے گا، کلینک جانا ہے، ڈاکٹر کو اس کو فون کرنا ہے، کیا صورت اختیار کرے وہ فرسٹ ایڈ میں؟ دیکھیں، اس میں نے عرض کیا کہ بیسٹ جو چیز ہے جو اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا جو نمکول کا پانی ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دہی ہے اور کیلا، 1-2 موشن کے اندر تو یہ صحیح ہے. اس وقت آپ رات بے رات میں یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. دہی اور کیلا جو ہے آپ کے دست پہ پروبائیوٹک کا اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دست ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. پھر نیکسٹ مارننگ کے اندر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے جو بھی ڈیسیجن لینا چاہے ڈاکٹر سے. کتنے کیلے کھانے چاہیے؟ کیلے کتنے کھانے چاہیے؟ کم از کم 2-3-4 تو یوز کرنے چاہیے. اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے نا موشن کتنی مقدار کی. اب بچے کے لیے نہیں ہے، بچے کے لیے 3-4 بہت زیادہ ہو جائیں گے، یہ بڑوں کے لیے ہے. ویسے یونانی جو ہے طب میں جو ہے وہ تو کہتے ہیں کیلا جو ایک ہی کھائیں وہ، اور ویسے کیلے کھانے اپنے نارمل حالت میں تو کیلا کھائیں نہ کبھی اکیلا. اچھا، ہاں، مطلب اگر ایک کیلا کھائیں گے تو آپ کی صورتحال کچھ اور تبدیل ہوگی، 2 کھائیں گے تو کچھ اور صورتحال ہوگی. تو اس میں یہ کہ اگر ایک کھا کے دیکھ لیا جائے نا وہ. اچھا، یہاں کیلے کی جو ہمارے یہاں سائز بھی میں یہی وہ بھی مصری کیلا جو آتا ہے، مدینہ شریف کا جو کیلا ہے، مدینہ شریف میں جو کیلا کھاتے ہیں تو وہ کیلے کی مقدار ہمارے یہاں تو دگنی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک استعمال کر لیں میں سمجھتا ہوں، اور اس سے اگر فرق پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تو کافی ہے اس کے لیے. ایسا کیلے کا سائز چھوٹا ہوا تو
نہیں ہم تو پاکستانی کیلے کے حساب سے بات کر رہے ہیں. مگر آپ ہند والے بھی سن رہے ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہم اگر بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ بڑے کیلے ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے, شاید میں نے سنا ہے ایسا ہی ہے. تو یہ کہ ویسے تو آپ دنیا بھر میں سب جگہ ہی جو ہے وہ عرب میں بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے, تو ساؤتھ افریقہ میں, ایسٹ افریقہ میں, اور ماشاء اللہ ہمارا جو چینل ہے وہ بہت سارے ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ کیلے کے حوالے سے بعض نے یہ کہا ہے کہ کیلا اگر صبح کھایا جائے نا تو سونے کی مانند ہے یہ. اچھا. ہاں, صبح کیلا کھانا سونے کی مانند ہے, یعنی ایسا نفع دیتا ہے جیسے گولڈ نفع دیتا ہے. اچھا. تو صبح کے وقت میں لیا جائے, اور اگر موشن کی صورت ہو تو پھر 10 کی کیفیت میں جو ہیں وہ 1 کیلا کھایا جائے, اور نارمل حالت میں 1 سے زائد کیلے لینے ہو. کیلا جو ایسا ابھی آپ نے بتایا نا صبح سونے کی مانند ہے, اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ٹرپٹوفین, اس کو بیسکلی بولتے ہیں. تو وہ جسم میں جا کے دماغ میں جا کے ایک ایسا کیمیکل بنتا ہے جو جتنے بھی دماغی امراض ہوتے ہیں, جن کو ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے, انگزائٹی وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب یہ ڈپریشن سمجھیں گے نہیں آپ, تھوڑا سا آپ سمجھا دیں گے ابھی. ڈپریشن کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہی ہے کہ ذہنی طور پر اس کو دباؤ ہے, اور ایسی مایوسی سی کیفیت ہے, مایوسی ہے وہ. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر آپ باقاعدہ کوئی ایک پورا سلسلہ کریں کہ ان لوگوں کو تر و تازگی ملے جو اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتا ہے. یہ آتے رہتے ہیں لوگ. بابو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور میں پچھلے میرے خیال میں 2 ہفتے سے لاسٹ ویک میں میری سلمان بھائی سے جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم انسانی نفسیات کے اوپر کوئی ایک یا 2 سلسلے انشاءاللہ کوشش ہے, تھوڑا سا ورک اپ میرا کمپلیٹ ہو جائے اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ ضرور کیجیے آپ, کیونکہ یہ ایک ایسا مرض وہم اور مایوسی, اس سے مطلب وہ بیمار نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے جی. اس کے لیے, اور پھر یہی ساری صورتحال بعض اوقات انسان کو خودکشی تک بھی پہنچا دیتی ہے. بالکل. یہ صورتحال بھی ہیں اور ایسے واقعات ہیں بھی. جی. میں ایک آپ کو بہت ہی روحانی سمجھیں گے اس کو ہم نسخہ انشاءاللہ عرض کروں گا, جو آپ کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ دل افروز ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کو انشاءاللہ اس میں لذت ملے گی, کیونکہ ہمارا ابھی یہ جو ہے ٹاپک نہیں ہے, مگر اس ٹاپک کی ایک تیاری ہے. اچھا. جو شخص ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ کبھی کبھی ایسا تصور کرے کہ گویا میں مدینہ منورہ میں ہوں, سبحان اللہ, اور پھر یہ تصور کرے کہ میں گنبد خضرا کے سامنے ہوں, یعنی گنبد خضرا کے سامنے حضور کے دربار میں حاضر ہوں, اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. ویسے تو وہاں ہر وقت رحمت کی برسات ہوتی ہے, تو ایسا تصور جب وہ جمائے گا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں, مدینہ منورہ میں حاضر ہوں, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, اور میں حضور کے دربار میں سلام پیش کر رہا ہوں, خود دیکھ لیجئے گا کہ اس کی اندر اپنی خود تبدیلی محسوس ہوگی. ہے اور تصور جو ہے نا, ان مقامات کا تصور بھی لطف دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے. کبھی آپ خانہ کعبہ کا تصور کریں, یہ عموماً اس میں روحانیت میں تصور شیخ بھی ہے. کیوں خلیل بھائی, باقاعدہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ جب ایسی پریشانی میں کوئی شخص آ جائے تو وہ تصور مرشد کرے. اچھا, اور ویسے بھی بعض وظائف میں تصور مرشد کا جو ہے وہ شجرے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر روزانہ وہ کرے یا گائے کرے, وہ تصور مرشد کرے, تو اس سے ضرور اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کا اگر وہ تصور کرتا ہے یا مدینہ طیبہ کا تصور کرتا ہے, تو یہ تصور جب غالب ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, تو پھر اس کے بہت سارا ڈپریشن دور ہو جائے گا اس کا. میں ویسے یہ حدیث سے اب بیان نہیں کر رہا, اور نہ ہی آپ کی شاید ڈاکٹری کے اندر ہوگا, یہ کسی نے مجھے بتایا تھا. یہ نہیں, آپ سے بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک نہیں, یہ بات میں نے کتاب سے بیان کی ہے, ایک میڈیکل ریسرچ میں اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میں ٹاپک سے تھوڑا سا آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے چھیڑی ہے. نماز ڈپریشن دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس پہ باقاعدہ میڈیکل اسٹڈیز ہوئی ہوئی. وضو بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے. پھر نماز, اصل معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا ہم نے تو نماز پڑھی, اب جیسی پڑھنی چاہیے نا ویسے نہیں پڑھی. ہمارا قیام ایسا نہیں, ہمارا رکوع ایسا نہیں, ہمارے سجود ایسے نہیں. واقعی 2 نماز پڑھنے والے, اس کو یوں سمجھے کہ 2 شخص سوئے ہوئے ہیں, ایک خواب میں مکے اور مدینے میں گھوم رہا ہے, اور ایک شخص کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی کیفیت اور دوسرے کی کیفیت جدا ہوگی. جب وہ دونوں اٹھیں گے نا, اس وقت بھی دونوں کی کیفیت جدا ہوگی. بالکل انوائرمنٹ چینج کرتا ہے. اب جو میں بات بیان کر رہا تھا, یہ بات تو جو میں نے بات بیان کی ہے ڈپریشن دور کرنے کی, وہ امیر اہل سنت نے
خودکشی کا علاج کے اندر لکھی ہے یہ جو واقعہ ہے. اس کا ڈپریشن دور کرنے کا جیسے ہمارا دعوت اسلامی کا سنت و برا جو اجتماع ہوتا ہے, جی ہاں. پھر دوسرے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اصل میں جو ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے نا, وہ کوشش یہ کرتا ہے حتی الامکان وہ اکیلا رہے. اور اگر کسی کو شک ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کو ڈپریشن کا مرض ہے تو ان کو اجتماعات کی پابندی کروائیں, تنہا نہ چھوڑیں انہیں, تنہا نہ چھوڑیں, بعض جماعت نماز کے لیے لے جائیں, اجتماعات میں لے جائیں. اجتماعات میں اب جیسے کچھ پیشنٹس وغیرہ ایسے ہیں میرے تجربے میں رہیں کہ ان کو جب اجتماعات کی پابندی کروائی گئی نا, جب وہ پبلک کے اندر آتے ہیں, اجتماعات میں آتے ہیں, پورے بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے, ہلکا لگتا ہے, پورا جدول کے حساب سے جب چلتے ہیں نا, تو اس کے بعد میں نے ان کو آبزرو بھی کیا ہے, مانیٹر بھی کیا ہے, ان کے اندر کافی تبدیلی ہوتی ہے. وہ ریزن اس کا یہ ہوتا ہے, جو ڈائگنوز کیس ہے ڈپریشن کا, اس کو اکیلے رہنا ہی پسند ہے. جب وہ پبلک سرکل میں جاتا ہے, جو سوچے دماغ پہ اس کے حاوی ہوتے ہیں وہ سب چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ اس پر ڈاکٹر صاحب سلسلہ کریں گے ہم انشاءاللہ. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جو میں حدیث سے نہیں بیان کر رہا, یا آپ کی ڈاکٹری کے اندر بھی شاید ہی نہیں ہوگی, کہ بعض اوقات خیالات اتنے غالب ہو جاتے ہیں انسان پر کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل لطیف ہو جاتا ہے, بالکل ہلکا ہو جاتا ہے, اور اس کے خیالات بھاری ہو جاتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے جسم سے اس کے خیالات بھاری ہونے کی صورت میں گویا ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے خیالات کی دنیا میں وہ پہنچ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں یہ مدینے پہنچ گیا, یہ مکے پہنچ گیا. اور اتنا تصور غالب اگر کرتا ہے نا انسان, تو اس کو وہی لطف محسوس ہوتا ہے نا. کسی شاعر نے لکھا بھی ہے اس کے اندر کہ وہ جو یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاعر جو ہے نابینا ہے, شاعر نابینا ہے, اور انہوں نے شعر لکھا کہ بھائی وہ میں چلتے چلتے جو ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں, اور یہ روشنی اور خوشبو جو ہے, حالانکہ ان کو روشنی اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی, مگر ان کے احساسات ایسے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ میں روزہ اقدس پر موجود ہوں. انشاءاللہ اس احساسات کا ہم اس سلسلے میں ذکر ضرور کریں گے. ہمارا موضوع تھا کالز ہیں باپو, لے لیں. جی ہاں بالکل لیں. کال سنا دیجیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری بچی کو خطرہ نکلا ہوا ہے, کیا اس کو کیلا کھلا سکتے ہیں؟ جی مزید بھی ایک کال ہو تو لے لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان اتاری کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو پیچز اور اسے کالی پیچز وغیرہ ہوئے تو اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک پہلی جو کالر ہے میرے خیال سے ان کا چکن پاکس ہے. اب یہ کیلے پہ انہوں نے توجہ دے دی کہ کیلا چکن پاکس میں کھلائیں کہ نہیں کھلائیں. بالکل کھلا سکتے ہیں, کیا مذائقہ اس میں کھلانے میں, بالکل کھلا سکتے ہیں, کیلا کھلا سکتے ہیں, کیلا کھلانے میں کوئی حرج نہیں. صرف کھانے پینے میں اگر احتیاط, پابندی نہیں ہے, احتیاط اگر کرنی ہے تو کوئی ایسی جو گرم اشیاء ہوتی ہیں ان سے تھوڑا جیسے چکن پاکس میں عموماً یہی عرض کی جاتا ہے کہ ہلکی غذا لی جائے, لیکوڈ فارم میں ہو, مسالے زیادہ نہ ہوں. ہاں, وہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو چکن پاکس میں بڑا ہائی گریڈ فیور چل رہا ہوتا ہے, تیز بخار چل رہا ہوتا ہے, اور بخار کی کیفیت کے اندر ویسے ہی اندرونی طور پہ ڈی ہائیڈریشن والی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر, تو پانی کی مقدار ویسے ہی اس میں یعنی جوس اور فروٹ اگر یہ چکن پاکس میں استعمال کرے تو زیادہ بہتر. بالکل لے سکتے ہیں, بس گرم اشیاء جو ہے اس سے احتیاط کری جائے. پابندی نہیں ہے ان میں, لیکن احتیاط کی جائے, کیونکہ بعض اوقات وہ خارش جو ہوتی ہے, خراش جو جسم میں ہو رہی ہوتی ہے, ایچنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, یا برننگ ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کبھی کبھی بڑھاوے کا سبب بن جاتی ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ویسے کوئی خاص پرہیز نہیں ہے. دوسرا جو سوال اسلامی بھائی نے پوچھا تھا وہ پیچش کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کیا علاج کرایا جائے, تو اس کے حوالے سے ہم نے پہلے عرض کر دیا. احتیاطیں پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں, تو میں احتیاطیں تو وہی ہیں جو ایک عام روٹین میں ہوتی ہیں, اور اس میں کھانے پینے کے عموماً جو ہے نا ادویات اپنی جگہ پہ جو ڈاکٹری مشورے سے یہ استعمال کریں گے. گھر کے اندر ہم نے ان کو عرض کی کہ کیلا اور دہی کا استعمال اگر کروائیں گے تو وہ پروبائیوٹک کا کام کریں گے, انزائمز کا کام کریں گے اس میں, اس سے ان کا جو پیچش ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں تاکہ پیچش کی نوعیت پتہ چلے کس قسم کا ہے. اگر انفیکٹو ہے تو کسی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. خلیل بھائی آپ بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ بھائی اگر یہ جو صورتحال ہے دست کی, یا قے ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے,
تو کیا کہتی ہے طب یونانی ہمارے پاس، حکمت کیا کہتی ہے، آج کیا نسخے لے کر آئے ہیں آپ؟ شاید میری فون پر بھی بات ہوئی تھی تو کچھ تھوڑی سی آپ نے تیاری کی تھی، کچھ تبدیلی بھی کی تھی. یہ مطلب بڑی کوشش کر کے یہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں اور پھر آج نسخے میں انہوں نے تبدیلی بھی کی ایک مجھے بتا رہے تھے. یہ میں بیان کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مجھے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ آپ کے سلسلے کو دیکھتی ہیں اور وہ اس کا تعریف کر رہی تھی کہ جو نسخے جات وغیرہ بیان فرما رہے ہیں نا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو نسخے جات بیان کیے جاتے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں، اب تو جب آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے تو بآسانی آپ اپنے فون سے اس کا ایک فوٹو لے سکتے ہیں جو نسخہ لکھا جاتا ہے. اور یہ نسخہ جات کو ایسے مشکل بھی نہیں ہوتے. زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے، آج البتہ کچھ مجھے نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے ٹیبل پر، ورنہ زیادہ تر زیرہ ہے اور سونف ہے، الائچی ہے، دار چینی ہے. میں بات اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے اگر ہم اس سے علاج کی صورت کریں. جیسے ابھی دہی کے متعلق بیان کر رہے تھے، صحیح بات. تو دہی جو ہے اگر اس سے ہی پہلا، ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے ہمارے والدین ہمیں کہیں اگر ایسی صورت حال ہوتی تھی تو وہ ہمیں زیرہ ملا کے دے دیا کرتے تھے. دہی میں زیرہ، دہی کے اندر زیرہ ملا کر وہ کھلا دیتے تھے. یہ کس سلسلے؟ یہ اگر نہیں یہ دست کے لیے، اگر کسی کو دست ہو جائے تو زیرہ ملا لیں دہی میں اور وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور وہی کھا کے ہم صحیح ہو جایا کرتے تھے. دوائیاں وغیرہ تو یہ سب بہت مطلب بعد کا اسٹیج تھا. صحیح. اچھا، اس طرح ایک خلیل بھائی بیان کریں گے. اگر میں نے درمیان میں ایک نسخہ مجھے یاد آ گیا، بہت ہی آسان نسخہ ہے. اگر ایسی صورت دست کی ہو جائے تو سونف لے لیں ہم، یہاں رکھی ہوئی بھی ہے نا سونف، ذرا زوم کریں اس کو بھائی. سونف کو آپ توے پر بھون لیجئے، تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے، تھوڑا سا. بلڈ پریشر کے اگر مریض ہیں تو وہ نمک استعمال نہ کریں. توے پر بھون لیجئے تھوڑا سا نمک ڈال کر. اب یہ بھنی ہوئی سونف ہو گئی. کھانے کے بعد بھی آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں اس کو، مگر دست کی صورت میں آپ تھوڑی تھوڑی اس کو کھا لیں. ایسی صورت میں انشاءاللہ الرحمن دن میں 3-4 مرتبہ کھائیں گے، آپ خود اس کا رزلٹ دیکھیں گے اور مدنی چینل والوں کے لیے دعا کریں گے. بہت آسان نسخہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، بلا قیمت پیش کیا ہے. مزید بھی خلیل بھائی بھی پیش کریں گے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی دعا چاہیے مدنی چینل والوں کے لیے، دعوت اسلامی والوں کے لیے. انشاءاللہ دوسرا ہم نسخہ جانتے ہیں. سونف ہر گھر میں ہونی چاہیے. منہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، منہ کی بو دور کرتا ہے، رنگ صاف کرتی ہے سونف، نگاہیں تیز کرتی ہے. یعنی نگاہ جس کی کمزور ہو وہ اگر اس کا مستقل استعمال کرتا رہے تو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے مستقل استعمال سے کھانے کے بعد تھوڑی سی لے لیں، رات کے کھانے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد، انشاءاللہ ہاضمہ بھی کرے گی. اس کا عرق بھی بازار میں ملتا ہے. پیٹ کے درد میں اس کا عرق استعمال کیا جاتا ہے. بچوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. جی خلیل بھائی، کیا استعمال کریں اگر ایسی صورتحال ہو جائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باقاعدہ گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. جی. اس میں یہ کہ کچھ مختصر علاج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج اور میتھی کے 50 مدنی پھول اور دودھ پیتا مدنی منا، یہ ان 3 میں سے ایک دو جو ہے وہ علاج لیے ہیں. موشن اور الٹی کے چند مختصر گھریلو علاج، یعنی ابتدائی طور پر انہیں بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. نمبر 1، دست ہوں تو بچوں کو گرم دودھ میں چٹکی بھر دار چینی کا پاؤڈر ملا کر پلا دیجیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اگر ابتدائی مرض ہے. یہ دودھ پیتا مدنی منا کے صفحہ نمبر 40 پر یہ علاج موجود ہے. اسی طرح سے نمبر 2، الٹی ہو، قے ہو تو لیمو کاٹ کر پیسی ہوئی کالی مرچ اور نمک چھڑک کر چوسیے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. یہ اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے ناظرین کو. جی، یہ کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے. اسی طرح سے الٹی وغیرہ ہو تو ایک الائچی یا ایک چھوٹی الائچی یا انجیر چبا کر کھا لیجیے، یہ بھی اسی کتاب گھریلو علاج میں موجود ہے. اسی طرح سے پیچش کے مریضوں کے لیے 5 گرام چھوٹی چمچ، 5 گرام تقریباً، یعنی چھوٹی آدھی چمچ، چھوٹی چمچ 5 گرام جو کہ چھوٹی چمچ ہوتی ہے، پیسی ہوئی میتھی پانی سے استعمال کرنا مفید ہے. ٹی اسپون کہتے ہیں اس کو. جی.
تو یہ میتھی کے 50 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 3 پر یہ گھریلو علاج موجود ہے. یہ مختصر ہیں, اگر گھر میں جیسے ابتدائی طور پر ان کو استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ کام چل جائے گا. اور بالفرض ہے کہ کمال کی چیز ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے. عموماً تو یہ دوائیوں میں کھانے میں استعمال کی جاتی ہے, مگر بہت سارے سب یہ دکھا رہے ہیں ابھی, یہ دیکھ لیں. جی جی اسی طرح سے پچھلے ہفتے ہمارا جو موضوع تھا وہ اس میں بھی کچھ اسی طرح کے جیسے ہیضہ وغیرہ فوڈ پوائزن کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا, تو اسی سے ملتا جلتا یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ علاج بھی جو وہ کرنا چاہیں, اور اس کے علاوہ جو آج ہمارا مین موضوع تھا کہ الٹی موشن متلی ہوتی ہے, الٹی موشن وغیرہ اس طرح کے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جوشاندے کا گھریلو علاج ہے کہ جوشاندے کے ذریعے پی کر یعنی کہ استعمال کرنا چاہیں, پینے کی. جوشاندہ بنائیں گے کیسے اس کو بتا دیجیے, کیا چیزیں استعمال کریں گے اس میں؟ جی وہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح سے جو جوشاندہ نہ پینا چاہیں تو ان کے لیے ایک صفوف یعنی کہ کچھ دوائیں اس کو پیس کر جو ہے وہ صبح شام اس کو آدھی چمچ استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ دونوں علاج جو ہے وہ عرض کیے دیتے ہیں. نمبر 1, متلی الٹی موشن کا گھریلو علاج. اس میں 3 چیزیں ہیں. انجبار سب سے پہلی چیز ہے اس میں, انجبار. ہاں جی, ناظرین کے لیے بھی بالکل نئی چیز ہوگی. جی, تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جڑ کی مانند, یہ اسے انجبار کہتے ہیں, اور اس نام سے ایک شربت بھی ملا کرتا ہے, شربت انجبار کے نام سے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے انجبار, اور اس کی جو مقدار ہوگی اس میں 2 تولہ تقریباً 25 گرام 24-25 گرام. اور دوسری چیز جو ہے بیل گری خشک. یہ بیل گری ایک پھل ہے, تو اس کا مربع بھی آتا ہے, مربے کی صورت میں بھی اس کو کھایا جاتا ہے. یہ جب ہم ڈاکٹر صاحب اس پر تذکرہ کرتے تھے نا اس وقت, تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ تھوڑی دلچسپ بات ہوگی. اس میں پھر ایسا ہوا کہ وہ جب ہم اس کا ذکر کرتے تھے کہ بھائی وہ یہ صورت میں آپ بیل گری کا مربع کھا لیں, تو وہ کہتے تھے یار کہاں گری بیل بھائی. میں نے کہا بھائی اس میں کوئی بیل نہیں گرتی, آپ نے صرف مربع کھانا ہے. یہ جو ہے دست کے لیے, پیشز کے لیے اس کا مربع بہت ہی زبردست ہے. خیر وہ ظاہر آپ تو لکھتے نہیں ہیں, آپ تو جو دیگر میڈیسن لکھتے ہیں, تو اس سے حکمت میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ چیزیں بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں اس میں. اگر آپ شروع میں جب ہم یہ پڑھتے تھے, بڑا شوق تھا اس کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنے کا, تو میں اور ایک میرے دوست ہیں, میں نے کہا بھائی اگر کوئی حکیم صاحب ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دے دیں کہ جو معجون آپ نے استعمال کرنا ہے نا, جو مربع استعمال کرنا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ. اب دیکھیں آپ کی جو میڈیکل میں آپ نے جو بھی دوائیاں لینی ہیں, جتنی اینٹی بایوٹک لینی ہے, شاید میرا خیال بہت کم کوئی میڈیسن آپ کی ایسی ہوگی جس کے اندر ٹیسٹ بھی موجود ہوگا. اس میں جو بہت سارے ایسے مربع ہیں جیسے سیب کا مربع ہے, پھر ابھی یہ جو بیل گری کا مربع ہے, یہ تو چلیں اتنا ٹیسٹی نہیں ہوگا. دیگر جو مربع ہیں, جب بعض مربوں میں سیب کو لیتے ہیں, دوسرے جو پھل کو لے کر ان تمام مربوں کو ملایا جاتا ہے, پھر اس میں چاندی کا ورق ملایا جاتا ہے, پھر وہ پیش کیا جاتا ہے. بڑے ٹیسٹی, بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو معجون ہے, جتنے بھی معجون ہیں وہ تقریباً میٹھے ہوتے ہیں وہ. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے لعوق ہیں جو چٹائے جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جتنی جوارشیں ہیں وہ سب بھی ایسی ہیں, وہ بآسانی اگر جو کیا ہوتی ہے یہ بتا دیں. یہ جتنی چیزیں ہیں جیسے معجون ہے نا, وہ تھوڑا سا جو ہے پیسٹ ہو گیا, ہاں ہے ساری پیسٹ ہی ایک طرح سے, مگر اس میں وہ تار کی صورت ہے کہ جب وہ بناتے ہیں تو اتنا تار ہو جائے, اتنا گاڑھا ہو, تو یہ معجون کی صورت ہوگی. تھوڑا اس سے کم ہوگا تو یہ جواری کی صورت ہوگی, اور جو چٹانے کا ہوتا ہے وہ لعوق کہلاتا ہے. صحیح. تو یہ 2-3 چیزیں جوارش میں اور معجون میں ایسا ہی ہے نا خلیل بھائی. دیکھنے والوں کے لیے تو وہ ایک جیسا ہی معلوم ہوتا ہے. جی تو ان کی تاثیر میں کوئی فرق ہوتا ہے, ان کے بنانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے, اور دکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. جب اس کو دیکھیں گے تو اس الگ الگ صورت میں دیکھیں بعض چیزیں ٹیبلٹ ہے نا, تو ٹیبلٹ کو تو کھا لیا جاتا ہے, اسی طرح معجون بھی کھا لیں گے آپ, مگر جو لعوق ہے نا اس کو چٹایا جاتا ہے. اور لعوق کو جب چٹاتے ہیں تو وہ یوں سمجھ لیں کہ جو گلا متاثر ہے نا ڈائریکٹ وہاں جا کر افیکٹ کرتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے وہ. بعض دوائیاں لعوق ایسے ہیں کہ وہ موذنین کے لیے بڑے کارآمد ہیں, فائدہ مند ہیں عموماً گلے کے امراض, کیونکہ وہ بلند آواز سے اذان دیتے ہیں اور ان کا پڑھنے پڑھانے کا اور جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ خاص طور پہ وہ لعوق استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تو جو ہے وہ اس صورت حال میں جی آپ بیان فرما رہے تھے نسخہ, اور میں چلا گیا بیل گری پر. واقعی کوئی بیل نہیں گری, جتنے بیل گرنے تھے وہ بقرعید کے دن گر چکے ہیں.
بیل گری کا مربع ہوتا ہے پیچس میں اور یہ دست میں، یہ بہت زیادہ کام آتا ہے. اس وقت جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے آپ نے کتنا بتایا بیل گری؟ جی سب سے پہلے یہ ہے کہ انجبار جی اس میں لیں گے. کتنے گرام ہے؟ تقریباً 2 تولہ، تقریباً 25 گرام کہہ لیں. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں انجبار. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے بیل گری، تو یہ مربے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ خشک ہوگا. ٹھیک ہے. یہ خشک کہنا ضروری ہے، تو ورنہ مربع پھر دے دیں گے آپ کو. تو یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے ہی مل جائے گا. اس میں تیسری چیز انجبار جو آپ نے کہا نا، یہ انجبار یہ جڑ ہے اصل دراصل، جو اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے نا. جی تو یہ جو ہے اس کی جڑ گہرائی میں ہوتی ہے، جو کھردری اور سرخ مائل بس سیاہی ہوتی ہے. یہی جڑ یا جڑ کا چھلکا کو استعمال کیا جاتا ہے انجبار کو، جو آپ نے بتایا. جی. اور آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلگری بھی بتایا. ٹھیک ہے. بیلگری جو ہے آپ نے یہ بتایا کہ خشک ہونی چاہیے. خشک ہونی چاہیے اور اس کی مقدار بھی 2 تولہ ہوگی. ٹھیک ہے. 2 تولہ تقریباً 25 گرام. دونوں 25 گرام لینی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سونف ہے، بادیان لینا ہے، جو فارسی میں بادیان کہتے ہیں اس کو. اس کی مقدار 1 تولہ، 1 تولہ 12 گرام. 12 گرام ہوگا. 12 گرام. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تینوں دوائیں صاف کر کے پیس لیجئے. مقدار خوراک 1 چمچ صبح شام پانی سے لیجئے. بچوں کو آدھی مقدار دیجئے. فوائد انشاءاللہ عز و جل الٹی، موشن، ہیضہ، متلی وغیرہ میں بے حد فائدہ ہوگا. اور اس کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا. اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا یہ علاج ہے. تو اس سے بہت انشاءاللہ. ایک بات میں بیان کروں، آپ نے شاید اس کو محسوس کیا ہو نہ کیا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کو دست شروع ہو گئے اور اس نے اگر میڈیسن لی، آپ کے یہاں پہلے تو آپ جو ہے وہ میڈیسنس وغیرہ یوز کراتے ہیں انیشیل طور پر، ابتدائی طور پر. صحیح. پھر اس کے بعد شاید میرے خیال میں وہ جو اس کا شاید وہ ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے اس کو. جی. اچھا، یہ سب جو بھی جب وہ میڈیسن لیتا ہے تو پیٹ کا تو اس کا پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد بھی کئی دن تک اس کی کیفیت بالکل اثرات رہتے ہیں. متلی کسی کیفیت ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جی. جبکہ یونانی دوائیوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر اس کی یہ صورت ہو گئی نا، جیسے اگر اس نے سونف بھون کے کھا لی اور اگر اس کو سیٹ ہو گئے، یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ایسے میرے دوست ہیں جن کے معدے صحیح ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہمیں ایسی صورت ہوتی ہے نا، ہم ٹھنڈا پانی زیادہ پی لیتے ہیں. عموماً ہم ٹھنڈا پانی پینے کے عادی نہیں ہیں. آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی ہے. میں تو ٹھنڈا پانی پی لیتا ہوں، میرے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ قبض کر دیتا ہے اور میں سیٹ ہو جاتا ہوں. کچھ لوگ یہ سونف کا نسخہ استعمال کر لیتے ہیں. اب اس میں جو ہے ہاں، اگر جو صورتحال ایسی ہو گئی کہ 15-20 اگر کی صورتحال ہو گئی اور جانا آنا اس کو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے واش روم، تو اب تو ظاہر ہے کہ اس نے کچھ ہیوی ڈوز ہی استعمال کرنی ہے. حکیم کے پاس جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مگر یہ بات ضرور ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے دوائی کے بعد اس کا جو ہے ایلوپیتھی کے اندر وہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا غذائی طور پر یا پانی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ دوائی تو لے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا استعمال کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا، جو مین اثر ہوتا ہے نا وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس، یعنی کہ جو جسم کی نمکیات انسان کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سیکنڈریز جو ہے نا، پھر اگر انفیکٹیو ہے، کسی جراثیم کی وجہ سے اس کو موشن ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، اس میں میٹرونیڈازول بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری قسم کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں. زبان کے اوپر جو ہے ٹیسٹ اس کا عجیب سا ہوتا ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی جو یہ اس کا بیسیکلی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے تو بالکل عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا دوا استعمال کرنے. تو یہ بیسیکلی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن میجر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرولائٹ امبیلنس، جو آپ کا جو نمکیات جسم میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا، مین افیکٹ وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈریز افیکٹ جو ہے نا پھر آپ کے ادویات کا عموماً جو علامتیں آتی ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے. پھر یہ جو جیسا سب پوچھ رہے تھے پانی کی کمی ہوئی، جیسے اب آپ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کو کبھی مہینوں میں ہو گئے تو اس کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص کو آئے دن ہو رہے ہیں موشن اس کو آئے دن ہوتے ہیں اور وہ کچھ کھاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. وہ تو کیا اس کی آنتیں کمزور ہے؟ کیا اس کا معدہ کمزور ہے؟ کیا باہر کی غذا کھانے سے ایسا ہوتا ہے یا پانی کی کمی سے ہوتا ہے؟ تو اس کو کن چیزوں سے، جو ہر مہینے اس چیز کا شکار ہے، ہر 2 مہینے کے بعد
اس کو 5-6 دن اس کے اسی طرح کرب میں گزرتے ہیں, تکلیف میں گزرتے ہیں, میڈیسن لیتا ہے وہ, اور جو ہے اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک لے لیتا ہے. تو یہ کیا صورتحال کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا بیکٹیریا کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے, آنتیں اس کی کمزور ہے, یا وہ خود ہی ذاتی طور پر کچھ ایسے اس کے معاملات ہیں کہ وہ اتنا ویک ہے کہ اس کو فوراً جو ہے کوئی نہ کوئی جراثیم اٹیک کر دیتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہمیں پہلے تو ایج دیکھنی پڑے گی نا کہ کس ایج گروپ کے اندر یہ جو بھی متاثر ہے وہ. میں تو بچوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت. ہاں, جیسے ہم اس کو یوں ڈسکس کریں, جیسے اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ڈاکٹر صاحب آپ کو اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہوتا ہے یہ عموماً 35-40 کے بعد ہی ہو جاتا ہے, جس کے اندر مستقل موشن اور قبض کا سلسلہ رہ رہا ہوتا ہے. اس میں سلمان بھائی جو کلینکلی پریکٹس میں مشاہدہ کیا گیا ہے, اس میں 2 قسم کے پیشنٹ آتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے عرض کر دیا اریٹیبل باؤل سنڈروم کا. دوسرا پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جن کو بیسکلی ڈسینٹری ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اب وہ ڈسینٹری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں 1 یا 2 دن دوا لے لیتے ہیں, وقتی طور پہ جو علامات ہیں وہ دب جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جا کے انہوں نے پرہیز نہیں کرنا ہوتا. صحیح. اور پھر دوائیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. پھر یہ ہوتا ہے کہ 3 دن بعد 4 دن کے بعد پھر وہ ریگریس کر رہی ہوتی ہیں, دوبارہ بڑھ رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسی پوزیشن میں ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد ہی دوا بند کرے, اس سے پہلے نہ بند کرے. ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے. کتنے دن چلتی رہنی چاہیے دوائی؟ ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کے اوپر, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ہے ان کو. یہ بات تو آپ نے بیان کی کہ از خود دوائی بند نہ کرے, وہ از خود اسٹارٹ بھی نہ کرے, از خود بند بھی نہ کرے, بند بھی نہ. یعنی اس کی ایک آپ نے یہ علامت یہ بیان فرمائی, مطلب وجہ کہ اس نے دوائی تو صحیح ہو گیا, وہ آج پورے دن صحیح رہا اور اس نے دوائی چھوڑ دی, سمٹم ختم ہو گئے بظاہر, لیکن جراثیم موجود ہوتے ہیں جسم کے اندر. اب ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے قریباً کم و بیش 6 یا 10 دن کے لیے. سمٹم 2 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد ختم ہو گئے تو یہ دوا لینا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جراثیم تو موجود ہے اپنے اندر, کچھ دن بعد وہ واپس ایکٹیویٹ کہتے ہیں اود کرنا, دوبارہ آ گئے, دوبارہ وہ گروتھ ہوتی ہے, ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. پھر یہ دوبارہ 15 دن 20 دن بعد دوبارہ موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں. پھر ان کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس گولی سے میرے موشن بند ہو گئے تھے, پھر اس نے ٹیمپریری وہی لے لی, وہ لے لی, اس سے وقتی طور 4 دن پھر بند کر دیا اس نے, 15 دن بعد پھر اسی مرض میں جو ہے. تو اس کا بہت ساری, جیسے سیلمونیلا کا انفیکشن ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہوتا ہے, ای کولائی کا انفیکشن ہوتا ہے, یہ جراثیم کیریئر ہوتے ہیں اکثریت. تو ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جراثیم جسم میں ہی رہ جاتے ہیں, اور 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے یا 1.5-2 ماہ بعد یہ ان کو ریپیٹڈ باؤٹس آتے ہیں. اس میں اگر ہم بڑی مثال اگر دیں تو آپ ٹائیفائڈ کی مثال دے سکتے ہیں ایزیلی, کیونکہ بڑا کامنلی ٹائیفائڈ ہوتا ہے. عموماً جو آپ ٹریٹمنٹ ٹائیفائڈ کی یوز کر رہے ہوتے ہیں تقریباً 72 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد وہ سمٹم فری ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پیشنٹ دوا چھوڑ دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹائیفائڈ کے لیے آپ کو کتنا کورس کروانا پڑتا ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو 15 دن تک آپ کو دوا دینی پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن مریض نہیں لیتا. الٹیمیٹلی نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, اس کی ریزنس ہوتی ہیں. اچھا, یہ بار بار بھی تو نہیں کہا جاتا اس کا, میں نے تو یہ عموماً یہ لکھا ہے کہ 3 دن لینی ہے اپنے اینٹی بائیوٹک, یا 5 دن لینی ہے, 3 دن 5 دن 7 دن. ایک تو یہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 دن 5, ایک ہی بات ہو, کیونکہ مریض جو ہے, مریضوں کی جو صورت حال ہے اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اور آپ پتہ ہے کہ جو ناخواندہ بھی ہوتے ہیں, جو نہیں پڑھے لکھے, ان کو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی 3 دن 5 دن 7 دن لے لیجیے گا. اب یا تو وہ اس کی صورت حال 5 دن لینے کی ہے اور اس نے 3 دن لے کے بند کر دی, اور یہ جو صورت حال بیان کی ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر سلمان نے, وہی صورت حال پھر دوبارہ اس کی ہو جاتی ہے. اس میں ایک چیز میں عرض کروں کہ 3 دن دوا لینے کے لیے کہا جاتا ہے, 3 دن کے بعد بند کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا, کہ 3 دن تک آپ نے دوا لینی ہے, دین ریپیٹ فالو اپ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مزید دینی یا نہیں دینی. ٹرینڈ یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی اگر بولتے ہیں نا ڈائریکٹلی کہ یار 15 ڈیز لینی ہے, اسپیشلی جی پیز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جی پیز اگر ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ 15 دن لینی ہے, 20 دن دوا لینی ہے, تو پیشنٹ بلیو نہیں کرتا ان کے پاس. پیشنٹ جاتا ہے کہ یار فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے, تو وہ اسٹارٹ لیتے ہیں یار 3 دن لینی ہے آپ نے, 3 دن کے بعد آپ نے دوبارہ دکھانا ہے آ کے کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے, پھر وہ اس کو 3 دن اور لے کے جاتا ہے, پھر 3 دن اور لے کے جاتا ہے. اس طرح کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا کورس پورا کر دے کسی طریقے سے. اب اس میں اگر وہ ان 3 دن میں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, سمٹم فری ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو کنٹینیو کر لیتا ہے. اگر وہ علامات اس کی ظاہری طور پر رہتی ہیں تو جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ فارمولہ وہی ہوتا ہے
कम पानी चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट तो पूरी देनी ही देनी है ना। मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ है इस नाम से आ रही है, मैंने इस नाम से दे दी, अब वो डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, मुझे पता है इसको 5 दिन के बाद फ़ायदा होगा, अच्छा ये नहीं आ रही तो चलो ये ले लो, फार्मूला वही होता है। हाँ, वो देना पड़ता है, करना पड़ता है मरीज के लिए कि सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर हमने सेम ट्रीटमेंट दे दी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट का भी प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को समझाना, काउंसलिंग करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काउंसलिंग का रिवाज नहीं है। अब वो चाहे डॉक्टर हो चाहे आम आदमी हो, डॉक्टर साहिबान भी बहुत कम काउंसलिंग करते हैं और आम आदमी शायद समझने के मूड में भी नहीं होता है। तो दोनों तरफ का मामला है। मगर ये बात तो मदनी चैनल के नाजरीन ने आज नोट ज़रूर की होगी। मुमकिन है कि जो है वो मतलब दवाई आज खुद शुरू नहीं करनी, ये तो कई सिलसिलों से हमने इसको रिपीट किया है, मगर दवाई शुरू कर दी तो आज खुद बंद भी ना कर दें। और फिर जो आज बात बयान की गई काफ़ी काबिल तवज्जो थी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो दवाई आपने 7 दिन इस्तेमाल करनी है वो आप 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये समझ बैठे हैं कि मैं सही हो गया, तो इसके बाद वही मर्ज़ आपको दोबारा ऊद करेगा, रिपीट आएगा वो, और अब शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा फोर्स से भी आ सकता है वो। जी, ऐसा भी होता है। फिर तो अब वो मर्ज़ अब बढ़ गया। और अब होता क्या है, इसमें भी 2 किस्म के अफराद हैं। एक तो वो है कि उन्होंने 2-3 दिन इस्तेमाल की, कुछ फ़र्क हुआ, उन्होंने कहा नहीं यार पूरा फ़र्क होना चाहिए, मैं डॉक्टर चेंज करता हूँ। एग्जैक्टली। और उन्होंने जाकर जो है वही मेडिसिन तो नहीं देनी, कोई फार्मूला चेंज करना है। तो अब ये कि वो उसके पास गए और उससे फ़ायदा हुआ तो दवाई बंद कर दी। तो अब ये कि वो दवाई आज खुद शुरू नहीं करनी, आज खुद बंद नहीं करनी, पूरा कोर्स करना है उसको। एग्जैक्टली। डॉक्टर की माननी है ना। बिल्कुल। अगर खुद अपनी चलाएंगे तो जाहिर है कि फिर तो ये रिपीट करता रहेगा। अच्छा, अब इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब अगर मुसलसल ये हर दूसरे महीने तीसरे महीने होता है तो ऐसे शख्स को ग़िज़ाई तौर पर किन बातों का ख्याल करना चाहिए कि वो क्या चीज़ ऐसी ले, यानी या तो उसकी आदतें कमज़ोर है और हर दूसरे तीसरे महीने में वो डॉक्टर की दवाई ले रहा है मगर सही नहीं हो पा रहा वो, तो क्या ग़िज़ाई इलाज की तरफ भी आप कुछ उसको मशवरा देते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने हैबिट्स को वो देखे कि उसके अपने ज़ाती हैबिट्स क्या हैं। क्या आया वो बाहर के ग़िज़ा तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, बाहर के खाने तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, बाहर का पानी या जो अनहाइजेनिक पानी होता है उसका इस्तेमाल तो ज़्यादा नहीं करता है। एक तो फैक्टर्स इस पर नोट कर ले वो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर अपना प्रॉपर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखाना चाहिए कि क्या रीजंस हैं, ताकि उसकी होते हैं एक टेस्ट होते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं, स्टूल डीआर वगैरह करवा के चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है। अगर ये कंटिन्यू चलाते रहे, मतलब जो मैंने पूछा, एक शख्स को मोशन होते हैं वो दवाई लेता है मोशन के बाद और दवाई लेके ठीक हो गया, फिर हो गया, छोड़ दिया, ये मुस्तकिल अगर यही सिलसिला उसने रखा और किसी गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया उसने, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, या उसने अगर उसको कहा कि भाई आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उसने कहा भाई यार ये टेस्ट वेस्ट मुझसे नहीं होते, टेस्ट में नहीं कराता, वो उसने स्टूल टेस्ट का भी लिख दिया है तो ये भी कह दिया है, इतनी सारी बातें लिख दी हैं, बस कुछ ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी पाए जाते हैं और आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं वो तो इन चीज़ों को यूँ समझ एक तरह से बिलीव ही नहीं करते कि नहीं छोड़ें यार। अच्छा, हकीम के पास भी जाएंगे, अगर उसने परहेज़ का कहा तो ना उसने परहेज़ करना है, ना उसने कोई टेस्ट करवाना है, ना उसने अल्ट्रासाउंड कराना है। ऐसी सूरत में कोई डेंजर सूरत उसकी इख्तियार हो सकती है उसको? बिल्कुल हो सकती है। देखें, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब जिनमें जैसे अभी ऐसा होता है कि परसिस्टेंट जिसको मोशन रहे ना, इनको पाइल्स, फिशर, इसका प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकता है। ये तो आपने बहुत नीचे लेवल की बीमारी स्टार्ट की है। उसके ऊपर की बीमारी अगर आप बताएं, कॉलोनिक, अगर खुदा ना खास्ता ये हो, प्रोलैप्स वगैरह हो, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो कि अंदर कोई ऐसी मूजी तकलीफ़ हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे ख्याल में तो इनका डायग्नोसिस के लिए तो जैसे मुझे फिशर हुआ या पाइल्स हो गया या कोई अंदर जैसे ट्यूमर टाइप की या चीज़ मौजूद है तो अल्ट्रासाउंड इसका होता है, दूसरा इसका स्टूल डीआर टेस्ट होते हैं। इन टेस्टों के थ्रू तो पता चलेगा कि इसके अंदर जैसे कॉज क्या है। डॉक्टर साहब, पाइल्स में तो अल्ट्रासाउंड नहीं, जैसे जनरलाइज अगर जनरलाइज के लिए तो आप अब इसके अंदर अल्ट्रासाउंड होता है तो इसके अंदर लीवर फंक्शंस वगैरह भी नजर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। मेल एब्जॉर्प्शन वगैरह जिनको प्रॉब्लम हो रही है, गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह, उसमें भी अक्सर ये हिस्ट्री मिल रही होती है। हाँ, वो वही ना बात है कि आप प्रॉपर अगर स्पेशलिस्ट से रुजू करेंगे तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस भी आपका मिलेगा, तो कभी उम्मीद है कि इलाज भी उसका हो जाएगा। हर चीज़ का इलाज मौजूद है, इलाज करवाने वाले होने चाहिए। ये हर चीज़ का इलाज, बस वो उसको चला रहे होते हैं ना। हाँ, बस वो टाइम गुजारना है। इससे ये है कि वो मर्ज बढ़ सकता है और उसके लिए नुकसानदेह साबित, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हमारे पास कॉल भी है, सुनाइएगा ज़रा क्या पूछना चाह रहे हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ مدنی کلینک میں سلسلہ چلا تو اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ میں تقریباً 4 ماہ سے یہی موشن وغیرہ کی کیفیت میں مبتلا ہوں. اس کے کافی علاج بھی کروائے ہیں. تو اس معاملے میں مہربانی فرمائیں کچھ اس کا حل ارشاد فرما دیں. یہ کھانا جو ہی کھاتا ہوں اسی طرح مطلب ہے یہ موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج بھی کافی کروا چکا ہے, پرہیز بھی اس کی ہے, لیکن اسے کوئی فاقہ نہیں ہوا. عذرائے مہربانی اس کی شفقت فرما دیں, اس کا کوئی علاج بھی فرما دیں. جی مزید کال ہو تو سنوا دیجیے گا. میرا نام خدیجہ نوری گٹایا ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 5 اور 6 کے درمیان والے بچے کو کتنی روٹی کھانا چاہیے. میں اگر 2 روٹی کھاتی ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بچے بھی اب ڈائٹنگ کی باتیں کرنے لگے ہیں. دیکھیں یہ عرب شریف کی روٹی پوچھ رہے ہیں, وہاں پر روٹی کا سائز ڈفرینٹ ہے. نہیں وہاں تو گھر کی روٹی شاید مراد ہوگی, ورنہ تو بڑی بڑی روٹیاں بھی ہیں کہ جو ایک شخص وہ بچی 6 سال کی بچی اتنی بڑی روٹی نہیں کھا سکتی. وہاں کے روٹی کا سائز ڈفرینٹ ہے. ہاں نہیں میرا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمایا. وہاں روٹیاں بہت ساری قسم کی ہیں. ہاں یہی میں وہاں خبز کہتے ہیں روٹی کو. خبز لبنانی بھی آتی ہے, ڈبل پہ ہوتا ہے وہ, اس کا سائز چھوٹا ہے. ہاں لبنانی کا سائز چھوٹا ہے. اچھا پھر بسکٹی روٹی بھی ہوتی ہے جس کو اگر آپ کمرے میں رکھ دیں نا تو بسکٹ جیسی خوشبو آتی ہے پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے. تو بہت ساری ہیں. ایک جو ہے تمیز کے نام سے ایک روٹی آتی ہے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے, ایک اس سے بڑی سائز ہوتی ہے. تو بہت ساری کم و بیش غالباً 10 قسم کی روٹیاں جو ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں گی. تو اب یہ کون سی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اب یہ کون سی روٹی پوچھنا چاہ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ عام طور پر جو نارمل روٹی گھر میں ہوتی ہے وہ کتنی لے سکتی ہیں وہ؟ بچوں تو ویسے ہی کھانے کے چور ہوتے ہیں, کھاتے کہاں ہیں بچے. ماشاء اللہ اگر یہ بچی 5-6 سال کی عمر میں 2 روٹیاں کھا رہی ہیں ماشاء اللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو انہوں نے بتایا میں 2 روٹی کھا لیتی ہوں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہاں لیکن ان کی 5-6 سال کی عمر کے حساب سے 2 روٹیاں میرے خیال میں ہیوی ہیں ان کے لیے. ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ روٹی کو کم چھوٹا نہیں والا اور زیادہ دیر چبا کے کھائیں گے تو یہ بہت فائدہ ہوگا. درد کی شکایت نہیں. آپ جو ہیں 2 روٹیاں تو آپ ماشاءاللہ اگر کھا لیتی ہیں, لیکن اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو بہتر ہے اس کی کوانٹٹی کم کر کے ساتھ میں کوئی جوسز وغیرہ استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ کا معدے کا سسٹم بھی بہتر رہے گا, انرجی بھی آپ کو اسی کے حساب سے آپ کو انشاءاللہ عزوجل مل جائے گی. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کسی پیڈیاٹیشین کو چیک کروائیں, گیسٹرائٹس کا کوئی پرابلم نہ ہو, خدا نہ خواستہ. اچھا دوسرا سوال جو 4 ماہ سے ان کو موشنز ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہی موشنز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کیفیت بتا رہے ہیں ڈیٹیل تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو وہی کرونک ڈیسینٹری والا معاملات ہیں ان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ پھر دوبارہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ موشنز کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہی کہ اگر ایک دن میں 3 اور 6 سے زائد دفعہ ہو جائے تو تعریف میں آئے گا موشنز کی. ایک دن میں 3 سے زائد یا 6 کے درمیان لوز موشن, واٹری پانی والے, یہی ٹھیک ہے نا, یا بلغمی یا خون جن میں شامل ہونا, تو آپ ان کو موشن کی تعریف میں. لیکن اگر کسی کو دن میں 2 ہو رہے ہیں یا 1 ہو رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا کھانے کے بعد ہو رہے ہیں تو کیا یہ موشن کی تعریف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ڈیسینٹری میں جائے گا. نہیں صحیح, یہ ڈیسینٹری میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ بالخصوص کھانے سے کیا مراد ہے, کھانا کھانے کی بات کر رہے ہیں یا کچھ بھی کھانے کی؟ جو ان کی کال سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں کہ کھانے کے بعد شاید ان کو یہ ہوتی ہے کیفیت. ہاں کھانا کھانے کے بعد اگر ان کو ہوتی ہے تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, ڈیسینٹری والی کیفیت ہے, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا. تو ان کو میں خیال اپنی ایسیڈیٹی کا پرابلم چیک کر لینا چاہیے. بالکل, کھانے پینے کا پیٹرن کے مسالے والی چیزیں نہ ہوں. یہ مطلب کسی بھی گیسٹرونٹولوجسٹ سے مل کے یا جنرل فزیشین سے مل کے جو ہے نا اس کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بس جو وہ گائیڈ کریں
جو بھی فزیشین آپ کو ادویات دے، جتنے دن کے لیے بھی کہے، اس کا پراپر طریقے سے استعمال کریں، اور جتنے دن کے بعد اگر وہ خود سے بند کریں تو پھر دوا بند کریں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اس میں ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا تو یہ آگے جا کے آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ فوری طور پہ جنرل فزیشین سے رابطہ کریں، اور جس طریقے سے وہ ادویات آپ کو تجویز کرتے ہیں، کھانے کے لیے کہتے ہیں، اتنے دن آپ اس کو استعمال کریں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس روحانی علاج بھی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ پیچش کا علاج، تو یہ علاج الحمدللہ ایسا ہے کہ اگر پرانا بھی یہ معاملہ ہوگا جیسے موشن وغیرہ کا، تو انشاءاللہ اس کی مدت 21 دن ہے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل یہ بہتر ہو جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 91 پر یہ علاج موجود ہے۔ پیچش کا علاج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان بکل شیء علیما، یہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں یہ موجود ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، طلوع آفتاب سے قبل یعنی پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے نہار منہ پی لیجیے، اور آدھے گھنٹے تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال مت فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل پرانی پیچش بھی ختم ہو جائے گی۔ علاج کی مدت 21 دن۔ تو یہ تو پیچش کا علاج تھا۔ اسی طرح سے ہمارا جو آج موضوع ہے جیسے الٹی، قے، یہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی 2 روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 92 اور 93 پر یہ دونوں علاج موجود ہیں۔ نمبر 1، کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق، یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، پڑھ کر دم کر کے کھا یا پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مرض ہوگا جو صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 2، پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کاغذ پر لکھ کر نہار منہ 7 روز پلائیے، چاہیں تو ایک ہی بار 7 تعویذات لکھ لیجئے، اور روزانہ 1 پانی میں ڈال کر پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے یہ جو الٹی قے کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے پودینہ وغیرہ بھی رکھا ہے، تو کیا الٹی وغیرہ میں یا کسی چیز میں یہ بھی یہ ہم نے کچھ فوائد ہیں؟ گھریلو علاج جو بیان کیا تھا وہ تو یہ ایک پاؤڈر اور صفوف کے حوالے سے تھا، جوشاندے کا آپ نے بیان فرمایا، دوسرا عرض کیا تھا کہ جوشاندے کے اعتبار سے، تو یہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد تو آپ سے کچھ الٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، جو قے ہو جاتی ہے جی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور فوری طور پر اس کو روکنے، اور اگر ایسا مرض اگر رات میں ہو جائے کسی کے ساتھ تو فرسٹ ایڈ کیا دینی چاہیے؟ جی آپ کو جوشاندہ بتا رہے تھے۔ الٹی موشن متلی کے لیے جوشاندہ یہ گھریلو علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آلو بخارا خشک، جو آلو بخارا مارکیٹ میں ملتا ہے تو یہ اس کی خشک کی صورت ہے۔ جی یہ بہت سارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے یہ، اور جو ہے ہیوی ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بریانی میں بعض لوگ اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے رسیا ہوتے ہیں کھانے والے ہوتے ہیں، تو ان کو شاید یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز ہم کھا رہے ہیں نا اس کے فوائد کتنے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ فی الحال تو ابھی جو الٹی کی جو صورتحال بیان فرما رہے ہیں یا متلی ہے، اس صورتحال میں جو ہے یہ فائدہ دے گا۔ کی گرمی قبض وغیرہ دور کرتا ہے، سفرے کا زور ہوتا ہے اس کو توڑتا ہے، بھوک نہ لگتی ہے اس کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آلو بخارا خشک، اس کے جو تعداد ہوگی یہ ہم نے صرف 2 عدد لینے ہیں، ٹھیک ہے، 2 عدد۔ اس کے بعد وہی جو ہم نے ابھی بادیان سونف کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس جوشاندے میں بھی یہ ڈلے گی، تو اس کی جو مقدار ہے تقریباً 3 گرام۔ 2 آلو بخارے ڈالنے ہیں جی، اور پھر جو ہے وہ سونف ڈالنی ہے، جی 3 گرام کے 3 گرام سونف ڈال دی ہم نے، آدھی چمچ ٹھیک ہے، ڈالنے ہیں، سمجھ لیں، تو 3 گرام سونف۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ زرشک، زاراشین کاف، جی جی، زرشک، اس کی جو مقدار ہوگی 6 گرام، ٹھیک ہے،
یعنی کہ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے یہی پودینہ پودینہ ہے، منٹ. جی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. آلو بخارا خشک 2 عدد، سونف 3 گرام، زرشک 6 گرام اور پودینہ تازہ اس کے تقریباً 10 پتے. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چاروں چیزیں 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابالیں اور چھان کر رکھ لیجئے. تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں. دوسرے روز نیا جوشاندہ تیار کریں. انشاءاللہ عز و جل قے، الٹی، متلی، پیچش، دست، موشن وغیرہ میں بے حد مفید رہے گا. زرشک جی، اور آلو بخارا اور پودینہ اور سونف بتایا آپ نے، 4 چیزیں. اس میں ایک ہی چیز آپ کے لیے مشکل ہے، اور اگر پنساری سے آپ لیں گے، جب میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بھی کوئی نسخہ لے کر ہی جاتے ہیں آپ. تو بنانا آسان ہے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ، اپنے حکیم سے، اگر آپ طبی اپنے جو ہے یونانی استعمال کرتے ہیں تو حکیم سے مشورہ بھی کر لیں اور اس جوشاندے کو استعمال کریں. انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے. بہت ہی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے. ایسے مریض بھی الحمدللہ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں کہ جو مسلسل اسپتال میں ایڈمٹ تھے. اچھا. یہ ہلکے پھلکے گھریلو علاج سے الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا. پودینہ تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. چائے کے اندر اس کو قہوے میں آپ یوز کر سکتے ہیں. قہوہ لیں اور قہوے کے اندر جو ہے وہ آپ پودینہ 2-3 پتے ڈال دیں آپ. جی، اس میں خیال یہی کرنا ہے کہ جیسے بھی جوشاندہ بنائے تو اس کے صرف پتے استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے. اب یا پچھلے ہفتے جو گھریلو علاج بیان کیا گیا تھا اس میں بھی یہ تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس کے پتے استعمال کریں. بعض اوقات ڈنڈیاں استعمال کرتے ہیں تو اس مرض، جب یہ مرض ہو تو پھر بعض اوقات یہ پیٹ میں کچھ جی یہ ہے، ہوتا ہے درد سا اس سے. بعض اوقات پھول ہے نا، گلاب کا پھول جو ہے، آپ نے سنا ہوا نا وہ جو بہت سارے لوگ گلقند استعمال کرتے ہیں. جی کیا جی ہوتا ہے گلقند؟ گل پھول، قند کہتے ہیں گڑ کو. گڑ 2 قسم کے، قند سیاہ، قند سفید، یعنی سفید گڑ اور سیاہ گڑ. صحیح. مگر اب تو یہ چیزیں بھی کیمیکلائز ہو گئی ہیں. اصل تو جو گڑ ہوتا ہے وہ بلیک شکل میں ہوتا ہے. یہ مزید چلیں کے ناظرین کو بھی جی گڑ کو یہ صاف کرنے کے لیے بعض کیمیکل سے صاف کرتے ہیں تو یہ یلو شیپ میں آ جاتا ہے. یہ آپ کے لیے یہ بھی نئی بات ہوگی. یہ اخروٹ یہ بلیک شیپ میں ہوتا ہے. ابھی میں دعوت اسلامی کے کسی مدنی کام کے لیے ہی وہاں ہمارا مدرسۃ المدینہ بن رہا تھا کاغان سے پہلے ہی، تو وہاں اخروٹ تھے. تو جب وہاں سے ہم نے اخروٹ لیے تو وہ اخروٹ بلیک کلر میں تھے، اس پر بالکل یوں سمجھ لیں کہ سیاہی چھائی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وائٹ کیسے ہوتے ہیں. اس کو وہ جو ہم بلیچ یوز کرتے ہیں نا گھر میں، جو کیمیکل یوز ہوتا ہے کپڑے دھونے کے لیے بھی اور جو ہے وہ واش روم وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں، اس سے اس کو اخروٹ کو دھویا جاتا ہے. اسی طرح جو ادرک ہے، تو ادرک جو ہے اس کے بھی وہ بھی بلیک کلر میں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا بلیک کلر میں ہوگی. اگر اصل دیکھیں آپ اس کو ایسیٹک ایسڈ سے دھو کر جو ہے فروخت کیا جاتا ہے. اگر وہ بلیک رکھی ہوگی تو لوگ خریدیں گے نہیں اس کو. اور جو جانتا ہے اس کی اصل ماہیت اور اس کی اصل حقیقت کہ یہی لینا چاہیے تو پھر تو وہی خریدے گا وہ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے یہ پودینے کی صورت جو بیان کر رہے تھے، تو اب پودینے میں اگر ڈنڈی شامل کرنی نا اپنے تو اس کی صورت کچھ اور ہو جائے گی. اس طرح بعض جو ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے پھول استعمال کیا اور پھول کے ساتھ کچھ اور چیز اس کی استعمال کر لی آپ نے تو اس کی تاثیر دوسری ہوگی. اب گلقند کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹڈ چیزیں ہیں. گلقند آفتابی ہوتا ہے اور ایک گلقند مہتابی ہوتا ہے. یہ مدنی چینل کے لیے بالکل نئی بات ہوگی. آفتابی وہ ہے کہ پھول کو اور گڑ کو یا چینی کو ساتھ رکھ کر نا دھوپ میں سکھاتے ہیں، تو یہ گلقند آفتابی ہوگا. دھوپ میں سوکھ گیا تو آفتابی. اور اگر اس کو رات میں آپ نے رکھا نا اگر تو وہ گلقند مہتابی ہے. دونوں کی تاثیریں بھی الگ ہیں. بڑا فائدہ مند ہے. یہ گلاب کے جو پھول ہیں نا، اس کی جو پتیاں ہیں، یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. انشاءاللہ اس پر کسی دن آپ کو نسخہ بھی بیان کریں گے اور یہ دل میں فرد بھی پیدا کرے گا. ہاں تو اور اس کا عرق بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح جو ہے بہت ساری چیزوں میں اس کا عرق استعمال کیا جا رہا ہے. آنکھوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. عرق گلاب یوز ہوتا ہے. جی جی. کھانے وغیرہ کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال تو ڈاکٹر صاحب بہرحال ہم چلے گئے گلقند میں آفتابی اور مہتابی کی طرف. الٹی جو ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے یونانی علاج تو سنا ہم نے ابھی، اور روحانی علاج بھی انہوں نے ہمیں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. واقعی بڑی کرب کے معاملات ہوتے ہیں جب اس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے. اور جب الٹی ہوتی ہے تو بعض اوقات رکنے کا نام نہیں لیتی اور بعض بہت ہی زوردار آواز کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ الٹی ہو جائے. ایک ہوئی اس کے بعد نہیں ہو رہی، یا ہوئی تو متواتر ہو رہی ہے.
خصوصاً جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ایک دوسرا ٹینشن ضرور ہوتا ہے کہ یار الٹی، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی جو ہے وہ اگر لگ گئی تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بچوں کی الٹی پاک ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بچوں کی جو قے ہے وہ بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے بچے کا پیشاب ہے. تو اگر بچے نے قے کر دی، پیٹ سے الٹ دی، اس نے دودھ پلا دیا اس کو اور پیٹ سے لے آیا، وہ ایک تو منہ پلایا تھا اور باہر آ گئی، وہ تو نہیں ہے، مگر پیٹ سے جو قے ہو گئی، اس کی اب قے ہو گئی تو اب وہ بھی اسی طرح پیشاب کی طرح ناپاک ہے. تو یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، کسی اور کو قے ہو گئی تو اب وہ اپنے کپڑے بھی دامن بھی بچا رہا ہوتا ہے، اس کو دھو رہا ہوتا ہے، صاف کر رہا ہوتا ہے. کیوں ہوتی ہے قے اور اس کی فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ الٹی کے حوالے سے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے. یہ بیسیکلی الٹی ہے، دست جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو بڑی ہی مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کے ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے وہ چیز، جس میں آنکھ، زبان، ناک یہ شامل ہوتی ہے. اگلی جو ہمارے معدے میں جب جاتی ہے، چوتھی چیک پوسٹ پہ جب جاتی ہے وہ چیز، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہیں، تو یہ سگنلز آپ کے برین میں جاتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی چیز آپ کے معدے میں پہنچ چکی ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے. تو برین کی طرف سے سگنلز معدے کے مسلز پہ جاتے ہیں، اسی طرح ایبڈومن کے مسلز، پیٹ کے مسلز پہ، پٹھوں پہ جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں. وہاں پہ جو اس کے جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے وہ پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے تاکہ واش آؤٹ کیا جا سکے. اس کو پانی کا اخراج شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں سے متلی کی کیفیت پیدا ہونی، کیونکہ اندر ایک وہ شروع ہو جاتی ہے، جنگ سی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک متلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ایکسپیل آؤٹ ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے. نہیں، قدرتی ذریعہ ہے، اللہ عز و جل نے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے کہ وہ خود بخود وہ چیز جو ہے آپ کے جسم سے باہر نکال دی جاتی ہے، تو وہ سسٹم سے باہر نکل جاتی ہے. یہ تو اس کی فزیولوجی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو الٹی ہوتی ہے. اب اگر خدا نخواستہ الٹیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کو، تو اس کے لیے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے نمکول کا پانی ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے ٹی اسپون ہے یا ٹیبل اسپون ہے یا ایک ایک سپ، اگر بڑے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایک گھوٹ کے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی لیتا رہے. اس کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی جو نمکیات جو الٹی کے ذریعے ضائع ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر بہت زیادہ اس کو الٹی ہو رہی ہے تو پھر یہی کہ پھر اس کو انجیکٹیبل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. پھر اورلی نہیں دی جاتا، منہ سے نہیں دی جاتی، کیونکہ کوئی چیز اگر رک ہی نہیں رہی ہے پیٹ کے اندر تو پھر منہ سے دینا بیکار ہے. پھر وہ جاتے ہیں انجیکٹیبل کی طرف جاتے ہیں یا فلوئڈس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. گھر کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ ORS کا پانی جو ہے، نمکول کا پانی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا ORS کا پانی رات میں ہے نہیں تو کوئی ہے ایسا کوئی؟ بالکل، بہت آسان ہے، گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں. نمکول کا پانی جیسے آپ بنا سکتے ہیں. ہاں، بہت آسان ہے. مدنی چلے کے ناظرین، یہ اگر نہیں ہے وہ شاشہ آپ کے پاس تو گھر میں نمکول کیسے بنے گا آپ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے؟ اس میں بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک جگ پانی بنانا چاہتے ہیں، اس میں 4 گلاس پانی لے کے، 1 لیٹر کے حساب سے اگر آپ لیتے ہیں، اس میں 4 گلاس پانی آتا ہے کم و بیش، تو آپ اس میں کم از کم 8 چمچ چینی ڈال دیں. ٹھیک ہے. 8 چمچ چینی ڈالنے کے بعد اس میں یہ تقریباً 1/4 کے حساب سے اگر نمک لگاتے ہیں، 2 چمچ، تو 1 چمچ آپ کا نمک ہو جائے گا اس کا، یعنی چائے کا چمچ، ٹیبل اسپون چھوٹا. ایک تو ہوتا ہے ٹی اسپون، ایک تو ہوتا ہے فل بھرا ہوا بالکل ایک پہاڑی نمونے کا، اس طرح کا نہیں، بالکل فلیٹ نارمل ہلکا سا، وہ آپ نے نمک ڈالنا ہے، اس میں تھوڑا سا نیمبو ڈالنا ہے اس کے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا تیار ہو گیا. آپ نے بھی یہ یونانی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا کنورٹ ہونا شروع ہو گیا آپ لوگ نا؟ نہیں، یہ تو ہے اسٹینڈرڈ طریقہ. اس کو بولتے ہیں اورل ریہائیڈریشن سولوشن بولتے ہیں، اس لیے اس کا نام ORS. اصل میں یہ اورل ریہائیڈریشن سولوشن بولتے اس لیے جیسے الٹی اور موشن دونوں میں جو فلوئڈ لاس ہوتا ہے نا، وہ یہی نمک اور یہی تو لاس سوڈیم کلورائڈ بیسیکلی ہوتا ہے. یہ جو لاس ہوا ہوتا ہے وہ اس کو کور کرے گا، وہ یہی چیز کو کور کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا شوگر والا بھی ORS یوز کرے گا اس صورتحال میں؟
بالکل کر سکتا ہے لیکن گھر کا بنا ہوا نہیں, گھر کا بنا وہ اس میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی. اس میں شوگر والوں کے لیے لو اسمولر بھی آتا ہے. لو اسمولر آتا ہے, اس کا طریقہ وہ رائس والا ہوتا ہے, یعنی کہ چاول کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی. چاول کے پانی کے اندر آپ جو ہے تھوڑا سا نمک. اور دوسرا اس میں جو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا ان کو بھی ذرا احتیاط سے یہ نیمکول کا اگر بی پی بڑا ہوا ہے اور اس کو الٹی بھی ہو رہی ہے, بلڈ پریشر کے مریض تو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کریں, نہ لیں. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ استعمال کریں گے. اس میں پانی کی کمی کے حوالے سے جو یہ گھریلو علاج کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے, ایک بہت ہی اہم اور مجرب ایک علاج ہے اس کا, کہ جو وہ یہ ہے کہ فوری بنانا بھی آسان ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. تو 1 لیٹر پانی ہو تو اس کے اندر دیسی انڈا ہو, وہ نہ ملے تو دوسرا اس کی سفیدی اس میں جیسے ڈال دی جائے, تو اگر اس کو پانی وہ بار بار پلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ پانی کی کمی کا معاملہ بہت جلدی کور ہوتا ہے. دوبارہ بیان کریں آپ کہ 1 لیٹر پانی کی بوتل, 1 لیٹر پانی میں انڈے کی سفیدی, پانی جیسے بوائل ہو, بوائل کر لیا, ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر 1 عدد انڈے کی سفیدی ڈال دی جائے صرف, صحیح ہے, تو اس کو ہلا لیا جائے اچھی طرح اور پھر وہ پانی پلاتے رہے. دن بھر میں ختم کر لیں, دوسرے دن نیا بنا. پانی کی کمی کو دور کرے گا, وہ پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے, اسی طرح سے کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. تو بہت آسان, یعنی آج مدنی چینل کے ناظرین ORS کا جو ہے وہ بھی طریقہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, اور ہمیں ہمارے خلیل بھائی نے جو ہے وہ پانی کی کمی دور کرنے کا بھی نسخہ بیان کر دیا, اور دونوں نہایت آسان ہیں. ڈاکٹر صاحب 4 چمچے ہم نے چینی کے لینے ہیں, 8 چمچے 8 جو ہیں وہ ٹی اسپون لینے ہیں ہم نے شوگر کے, اور 1 ٹی اسپون ہم نے لینا ہے سالٹ کا, یعنی نمک کا, اس کو ملا دینا ہے, اور اس کے ساتھ پھر نیبو تھوڑا سا استعمال, تو نیبو کا عرق لینا ہے ہم نے, اور یہ اس کو ملا دینا. تو اس میں ایک چیز اور ہے, میں معذرت کے ساتھ بھول گیا, ایک مطلب چٹکی بھر سوڈا بھی اگر اس میں ڈال لیں. اچھا, سوڈا, میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے, کھانے کا سوڈا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک چٹکی بھر لے لیں تو یہ آپ کا ORS تیار ہو جائے گا. پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 1 لیٹر پانی کے اندر انڈے کی زردی, انڈے کی سفیدی جو ہے وہ ملا لیں, اور اچھی طرح اس کو حل کر لیں, اور وقفے سے جو ہے وہ استعمال کریں. کمزوری بھی دور ہوگی انشاءاللہ الرحمن, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی بھی دور ہوگی. چونکہ ہمارا وقت بھی محدود ہوتا ہے, الٹی کے بارے میں بہت ساری معلومات ماشاءاللہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کے حوالے سے بھی بہت ساری بات بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کئی نسخہ جات اور بہت ساری معلومات کے ساتھ, اور یونانی نسخہ جات کے ساتھ, اور روحانی علاج کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم دعا گو ہیں ان تمام مریضوں کے لیے بھی جن کے کالز بھی آئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. جنہوں نے ہمیں کالز کی اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہیں وہ رہنمائی لینے کی انہوں نے کوشش کی, اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاک شفا کے صدقے میں تمام ان مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا.